أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ النساء کی یہ 10 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ آیت نمبر 95 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور 104 پر ختم ہوا۔ اگرچہ کہ یہ آیتوں کا سلسلہ 2 رکوع پر مشتمل ہے، رکوع نمبر 14 اور 15، لیکن آیتیں اتنی مربوط ہے کہ
ان کی وضاحت ایک ساتھ آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جب شریعت کے احکام کا تذکرہ فرمایا، بالخصوص ہمارا معاشرہ، سوسائٹی اسلام کی بنیاد پر اس کی شیرازہ بندی کیسے ہو، ہماری سوسائٹی اسلامی شریعت پر کیسے عمل کرے، کون سے وہ احکام ہیں جن کی تعمیل بہت ضروری ہے تاکہ سماج، تاکہ سوسائٹی خوشحال رہے، مطمئن رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو جو اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، جس میں سب سے بڑی چیز ہے نفاق۔ دل سے کوئی شخص اسلام قبول نہ کرے، ظاہر سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اسلام کا مظاہرہ کرے لیکن اندرون میں، قلب میں ایمان راسخ نہ ہوا ہو، تو ایسے شخص سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا پچھلی آیتوں میں آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت فرمائی، تاکید فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ گناہ بہت ہی بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں چیٹ کر لوں گا، دھوکہ دے دوں گا، اسلام کا مظاہرہ کر کر، کلمہ پڑھ کر، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے میں اپنا الو سیدھا کر لوں گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کانپتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، پتہ نہیں کس وقت ان کا نام لے کر آیتیں نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بتا دے کہ یہ منافق ہے، گھبراتے بھی رہتے تھے۔ لیکن بہرحال ابلیس نے یہ چال چلی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، مجلس میں بیٹھ کر سر ہلاتے تھے، باہر نکل کر تبصرے کرتے تھے۔ اسی میں ایک چیز تھی، وہ راہ خدا میں نکلنا، اور اس کی دونوں شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود پا رہی تھی۔ ایک تو ہجرت کے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جانا ہے، اور وہ اس قدر اہم تھا، اس قدر ضروری تھا وطن کو چھوڑنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیسے ہوگا، کیسے کھڑے رہو گے رسول کی نصرت کرتے ہوئے، دارالکفر میں پڑے رہو گے، کافروں کے ساتھ رہو گے، تو لازمی بات ہے اس وقت یا تو پھر مسلمانوں کے خلاف یا پھر مسلمانوں کے ساتھ، کوئی تیسری شکل نہیں تھی۔ ڈیموکریسی ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ یا تو رہنا ہے تو کفار عرب کے ساتھ، یا تو رہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ۔ اب بیچ میں یہ منافقین ہیں جو اظہار تو کر رہے ہیں ایمان کا لیکن دل میں کفر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نفاق کو علیحدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، نمبر 1 ہجرت کرو، ہجرت کرو مکہ مکرمہ سے یا اطراف و اکناف کی وادیوں سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاؤ، تاکہ تمہاری تربیت ہو، تاکہ تمہاری تعلیم ہو، اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے، تم کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضری کا موقع مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی۔ لہذا ہجرت کی بہت تاکید تھی۔ یوں سمجھ لیجیے جو ہجرت نہیں کیا اس کو سرکاری طور پر مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ حیثیت تھی ہجرت کی۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت واجب اور فرض نہیں رہ گئی، لیکن ضرورت ہو تو تم کر سکتے ہو، یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہجرت کی شکل میں تھا،
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا آپ جانتے ہیں ڈیفنس کی شکل میں تھا، حملے ہو رہے تھے. غزوہ بدر یعنی بدر کی جنگ لڑی جا چکی تھی، اور پھر غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا تھا. 300 منافقین نے غداری کی تھی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول اعلان کر دیں نکلنا ہے تو پھر تم کو نکلنا ہے. یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر نکلے اور کوئی گھر میں بیٹھا رہے تو مسلمان نہیں منافق ہے فرمایا. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لازمی بات ہے، وہ اعلان فرما رہے ہیں. تو پھر یہ کوئی نفل مستحب سنت کا معاملہ نہیں ہو جاتا ہے، تو فرض عین ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد بات فرض ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان دونوں چیزوں کے تذکرے کے بعد ہم لوگوں کا بھی امتحان دے دیا گیا. ایک پرچہ امتحان کا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں بھی دے دیا گیا. کتنے نمبر ہے وہ سیلف ایگزام کر لو، سیلف ٹیسٹنگ کر کے نمبر اپنے خود دیکھ لو. وہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں. پہلی چیز ہے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. نہیں برابر ہو سکتے مومنوں میں سے وہ لوگ جن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، بیماری نہیں، علالت نہیں. مومنین میں سے وہ جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنا مال اور اپنی جان لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون، عین سے ہے یہ، ورنہ آپ قائد پڑھ لیں گے تو لیڈر ہو جاتا ہے. عربی میں بہت سینسیٹیو لینگویج ہے، فونیٹک لینگویج. لہذا لا يستوي القاعدون، قعود کہتے ہیں نا ہم، رکوع سجود قعود نماز میں بیٹھے رہنے کو. لہذا قاعدون کے معنی گھر میں بیٹھے رہنے والے. من المؤمنین، مومنوں میں سے وہ غیر اولی ضرر جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. والمجاہدون، اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکلنے والوں کو فضیلت دے رکھی ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے. ہاں اس میں مفسرین نے فرمایا تو کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اولی ضرر فرمایا کہ جن کو کوئی عذر نہیں، تو عذر والوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہوگی کہ ان کی فضیلت گھٹ گئی، بیچارے نابینا ہے نہیں نکل پا رہے ہیں. بالخصوص سیرت میں جو واقعہ آتا ہے اس آیت کی شان نزول میں جو لکھا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے سنائی تو انہوں نے کہا میں تو نابینا ہوں تو میں تو فضیلت سے رہ جاؤں گا. تو غیر اولی ضرر بتایا گیا. نہیں، جب عذر ہے تو الگ بات ہے، زخمی ہے، کوئی بیمار ہے، سخت بیمار ہے. یا جیسے بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ تم حضرت رقیہ بیمار ہیں، ان کے پاس رکنا، تو ہمارے ساتھ نہ چلنا. لازمی بات ہے، اب یہ عذر قوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی ڈیوٹی پہ نامزد کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کہا کہ یہ فضیلتیں ملتی رہیں گی. لیکن کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، نکل سکتے ہیں، پھر بھی گھر میں بیٹھ گئے نہیں نکلے، تو فرمایا ابھی یہ ذہن سازی ہو رہی ہے. میں نے ابھی آپ کے خدمت میں بات رکھی تھی سن 8 ہجری میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جو تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی وہاں تو یہ بتا دیا کہ جب اللہ کے رسول کہہ پڑے کہ نکلو تو نکلنا ہے تم کو، اب تم نہیں بیٹھ سکتے. یہاں بھی ذہن سازی کی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو نکلنا بہتر ہے، جہاد میں جانا بہتر ہے، ڈیفنس کرنا بہتر ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیارا پیارا وعدہ ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر کا وعدہ ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے مجاہدین کو
بیٹھے رہنے والوں پر اجرن عظیما، عظیم الشان اجر کی صورت میں۔ وہ عظیم الشان اجر کیا ہوگا؟ اس اجر کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، درجات منہ، ایک تو ان کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیکھو جنت کے 100 درجے ہیں، ایک ہی سنگل کلاس جنت نہیں ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، بہت سارے درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو پکا ایمان والا ہے، مخلص، لیکن جہاد میں نہیں نکلا، اور جو جہاد میں نکلا، دونوں ایمان والے ہیں، ایمان میں کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ مجاہدین کو جو درجہ ہوگا وہ تمہاری زمین اور آسمان کے برابر اس کی مسافت ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کو تم ایسے دیکھو گے جیسے زمین سے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، ایسے درجات ان کو ملیں گے، بلندی۔ درجات منہ ومغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ نہ صرف یہ کہ لغزشوں کو معاف کر دیا جائے گا، ورحمۃ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ چاہے تو یوں کہہ لے وہ اللہ تعالیٰ کے وی آئی پیز ہوں گے، معزز مہمان ہوں گے، وہ ان کے ساتھ بڑا خاص معاملہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کی صفت ہے یہ، اور غفوراً رحیماً، اور رحم و کرم بھی کرتا ہے، اس کی رحمتیں بھی بہت وسعت والی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دی، ذہن سازی کی گئی، ترغیب دلائی گئی کہ دیکھو نکلنا چاہیے، تم کو ڈیفنس کرنا ہوگا، خطرات آئیں گے، جنگیں ہوں گی، حملے ہوں گے، اٹیکس کیے جائیں گے، تو تم کو نکلنا پڑے گا، اور اس کا بڑا اجر ہے تم کو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہجرت نہیں کرے ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ہجرت نہ کرنے کا جو سبب تھا وہ سستی، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ سستی، ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا، یا یہ کہ ایمان کو ایک معمولی سی چیز سمجھ لینا، قابل ترجیح نہیں ہے، بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کلچر ہے ویسے اسلام ہے، یہ سمجھ لینا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا، ظالم، اور فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر گناہ کے ذریعے سے ظلم کیا، ہجرت نہ کر کر ظلم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہ کر کر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ کر لیا، اور فرشتے نزا کے عالم میں حاضر ہوں گے اور آ کر کہیں گے قالوا فیما کنتم، کہاں پڑے ہوئے تھے تم، کہاں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہہ پڑیں گے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے گھروں میں پڑے رہے، وہ یہ کہیں گے كنا مستضعفین فی الارض، ہم دراصل کمزور بنا دیے گئے تھے، کنٹرول نہیں تھا، قابو نہیں تھا، دشمن طاقتور تھا، مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم نہیں نکل پا رہے تھے، تو اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا؟ نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کا ماحول یا دیگر اور جو علاقے تھے اس زمانے میں، طائف تھے، غطفان تھے، اور بہت سے علاقے تھے، حنین کا علاقہ تھا، جہاں پہ کہ ابھی غلبہ کفار کا ہے، تو وہاں نمازیں نہیں پڑھنی دی جا رہی ہے، وہاں اسلام کا اعلان نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ایسے موقع پہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، عبادتیں چھوٹ رہی ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم کمزور کر دیے گئے تھے اور اپنے وطن میں ہم کو دین پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، یہ کہہ کے نہیں چھوٹ پاؤ گے۔ فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تو بہت لمبی چوڑی تھی، تم ہجرت کر جاتے، تم کو یا تو وطن چاہیے یا جنت چاہیے، تم فیصلہ کرو۔ وطن کی سہولتیں اگر تم کو عزیز تھی تو ٹھیک ہے وہیں پڑے رہو، اگر تم کو جنت عزیز ہے تو تم کو ہجرت کرنا چاہیے تھا، ملک چھوڑ کر نکل جانا چاہیے تھا۔ لہذا جہاں کہیں آپ کو فرائض پر، چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں ہوتا ہے مسئلہ،
فرائض پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، وہاں سے نکل پڑنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ انسان میدان حشر میں عذر نہیں کر سکے گا کہ وہاں کا قانون اجازت نہیں دے رہا تھا، کمپنی کا قانون اجازت نہیں دے رہا تھا ظہر پڑھنے کی۔ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو 1 گھنٹے کا لنچ کر سکتے ہو، 15 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو نوکری چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لازمی بات ہے نا، یہ قرآن پاک کا اصول ہے، اہدی الحسنیین، ایک چیز ملے گی، دونوں چیزیں یہ نہیں ہو سکتا، یا تو خدا ملے گا یا صنم ملے گا، یا تو جنت ملے گی یا تو دنیا ملے گی، یاد رکھو۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیں، راسخ کر لیں اس حقیقت کو کہ کہیں نہ کہیں اسلام کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑتی ہے، بہت سی سہولتوں کے باوجود، بہت سی فیسلٹیز کے باوجود کسی نہ کسی موقع پہ آ جاتا ہے یہ مسلمان یہ کام کرنے نہ دو، روکو اس کو۔ کہیں کسی ٹرین میں آپ کو نماز پڑھنے روک دیا جائے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کسی بس میں آپ کو نماز پڑھنے روک دیا جائے گا، کسی فلائٹ میں آپ کو نماز پڑھنے روک دیا جائے گا، آپ ماحول میں نہیں ہے، فریضہ نہیں ثابت ہوتا ہے روکنے سے، کوشش کرنی پڑتی ہے، حالات سازگار کرنے پڑتے ہیں، لہذا یہ حالات سازگار کر کر فرائض پر عمل کرنا یہ دین ہے، یہ مطلوب ہے۔ آخرت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلائٹ والے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے، عذر نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بیمار ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو، تو سیٹ پہ نماز پڑھتے، قبلہ ٹھیک ٹھاک کر کر آس پڑوس میں کہیں جگہ بناتے، کچھ نہ کچھ کرتے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ لہذا جب یہ کہیں گے وہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کی زمین تو بہت لمبی چوڑی ہے، فتہاجروا فیہا، تم کو ہجرت کر جانی چاہیے تھی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ حالانکہ آپ کا شہر حیدرآباد تو ایسا ہے الحمدللہ مسلم مینجمنٹ کے ایک سے ایک اچھے اسکولز ہے، پھر بھی غیر مسلموں کے اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو جمعہ نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے۔ کون سی تربیت ہم کر رہے ہیں؟ میں ان کو میسج دے رہا ہوں میرے نزدیک جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پڑھے نہ پڑھے کوئی حرج نہیں، یہ میسج دیا آپ نے کتنے سال، کبھی کبھی تو پورے ہائی اسکول تک، یعنی آپ نے 10 سال تک اس کو میسج دیا، اس کے بعد کیا تو وہ نمازی بنے گا؟ اور کیا قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں اس کو ایسے ماحول میں ڈھکیل دیا تھا جہاں اس کو جمعہ پڑھنے نہیں دیا گیا؟ یہ تو ہمارا شہر تو ایسا ہے، میں کہہ رہا ہوں جہاں یہ فیسلٹی نہیں ہے، تب غیر مسلم اسکولز ہے، وہاں بھی والدین جائیں، چھٹی لگوائے، بات کرے، ریکویسٹ کرے، اور جیسے بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو خوشامد کر کے اس کو نکال کے گھر لے آتے ہیں کہ اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طرح کوشش کر کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کے لیے وقت فراہم کریں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا وہ سمجھ لے گا نماز بہت اہم چیز ہے، والدین نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا نماز کے معاملے میں، لہذا میں زندگی میں کمپرومائز نہیں کروں گا، اور ساری زندگی وہ نماز پڑھے گا اور اس کی نمازوں کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ سستی ہم سے ہوتی ہے، تربیت ہم نہیں کرتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ عذر نہیں چلے گا، قانون اجازت نہیں دے رہا تھا، مینجمنٹ اجازت نہیں دے رہا تھا، مصروفیات بڑی لمبی تھی، یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اور یہ ہم میں بہت ہے، یہ معذرتیں، یہ ہیلے بہانے، ورنہ میں نے دیکھا ہماری یونیورسٹی میں یمن کے لڑکے کلاس ہو رہی ہے ان کی، یہ کلاس ان کی چل رہی ہے 4 بجے سے 6 بجے تک، بیچ میں عصر کا وقت آ رہا ہے، باہر نکلا گھاس میں کھڑا ہوا، کھٹاکھٹ اس نے عصر کی نماز ادا کر لی، اندر جا کے بیٹھ گیا۔ ہم انڈینز نہیں کرتے، میں بھائی ڈائریکٹ کلاس چل رہی ہے، اس میں اٹھوں گا، شرمندگی ہوگی، ٹیچر کیا بولے گا، استنجا زور سے آیا، ٹیچر بولے گا نکال دو، یہ نہیں بولے گا، کہے گا جاؤ، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ یہ جو ہیلے بہانے ہم تراش لیتے ہیں نا، یہ دراصل ابلیس کی پٹی ہے جو ہم کو پڑھاتا ہے۔ ایک خوف نکلتا ہے، ہاں سر 2 منٹ کے لیے جا رہا ہوں، میری ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، 2 منٹ میں آ جاؤں گا، 2 منٹ میں فرض ہو جائے گا، 3 منٹ میں فرض ہو جائے گا۔
لہٰذا یہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو اگر مواقع ہے اس کے باوجود تم نہیں کر رہے ہو اور تم عذر کر رہے ہو تو یہ چلنے والا نہیں ہے. نزا کے عالم میں فرشتے چھٹی کر دیں گے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. لازمی بات ہے جب نماز جیسی چیز ابھی آگے آ رہی ہے، میں نے آپ کہا نہ عرض کیا نہ آپ کے ہاتھ میں خود کوسچن پیپر ابھی دیا جا رہا ہے کتنے نمبر سیلف ایگزام لیجئے گا، تو نماز جیسی اہم چیز انسان چھوڑ رہا تو پھر دین کے دیگر تقاضوں پہ کیا عمل کرے گا. لہذا ایسے لوگ دھیرے دھیرے جہنم کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بات بالکل آیا تھی، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ حضور کی خدمت میں نہیں آ کر کفار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو جہنم کے راستے پر ہے. وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا انجام ہے. مصیر عربی میں انجام کو کہتے ہیں، رزلٹ، یعنی اس طرح کا رزلٹ جو آخری نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تو ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا انجام ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. ہاں کچھ ایسے بھی کمزور لوگ ہیں جن کو باندھ رکھا ہے، نہیں چھوڑ رہے ہیں، موقع نہیں دے رہے ہیں، اور خواتین ہیں اور بچے ہیں. لا يستطيعون حیلۃ، ان کو کوئی ہیلہ نہیں مل رہا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 5-6 سال کا تھا، مجھے اور میری والدہ کو، معلومات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی والدہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے. تو قریبی خاندانی لوگ ہونے کے باوجود مشرکین مکہ نے ان کو دبا رکھا تھا، نکلنے نہیں دیتے تھے. تو فرمایا کہ ہاں اگر تمہاری مجبوری اس درجے میں ہے کہ بالکل قید و بند بنا کر رکھا ہوا ہے کہ لا یستطیعون حیلۃ، کوئی ہیلہ تم کو نہیں مل رہا، ولا یہتدون سبیلا، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ، تو پھر فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلین چٹ دے دیا، ٹھیک ہے پھر موج کرتے رہو، دعوتیں کھاتے رہو. نہیں، ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں عَسَى اللَّهُ، شاید اللہ معاف کرے، فیوچر میں تم کو دیکھے گا جذبے میں سچے تھے کہ نہیں سچے تھے. عَسَى اللَّهُ، عَسَى کے معنی ہوتے ہیں کہ امید رکھو اللہ کی ذات سے، طے مت سمجھو، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ وہ تم کو معاف فرما دے. امید رکھو آگے چل کے مستقبل میں جب تم کو موقع مل گیا اور کھل کر تم نے اسلام پر عمل کیا تو پھر انشاءاللہ پچھلی زندگی کی اس خطا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی تو پھر یاد رکھو دنیا کا گھاٹا نہیں ہوگا. عجیب و غریب بات ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا، زمین میں ٹھہرنے کی بڑی جگہ ملے گی. 200 گز کا گھر چھوڑ کر جاؤ گے، 600 گز، 800 گز، 1000 گز کا ملے گا. وسعتن، اور بڑی وسعتیں ملے گی، آمدنی میں برکت ہوگی، تجارت میں ترقی ہوگی، کھل کر کام کرنے کے موقع ملیں گے، تمہارا خود اپنا گروتھ بھی ہوگا، ترقی کرو گے دنیا میں بھی. اور اگر اللہ نہ کرے، اب اللہ نہ کرے تو بولنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی تو اجر کی بات ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، کوئی اگر اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی جانب، لیکن نکلنے کے ساتھ ثم يُدْرِكُ الْمَوْتُ، موت اس کو آ دبوچی، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ثابت ہو گیا. یہ وہ سمجھو ہجرت کا اجر اس کو نہیں ملا. یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے رحم و کرم کا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہیں بے پناہ کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں اور رحمتوں میں سے یہ ہے کہ آپ جب کبھی کوئی نیک کام شروع کر دیں اور قدرتی طور پر آپ وہ کام پائے تکمیل کو نہ پہنچا سکے تو آپ کو اجر پورا مل جائے گا.
کوئی صاحب حج کے لیے نکلے الحمدللہ، گھر سے نکل گئے، احرام باندھ کر وفات ہو گئی، قیامت تک کے لیے حاجی ہوں، ہر سال حج کرنے کا ان کو اجر ہے۔ کوئی صاحب جہاد میں نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا شہید ہو گئے یا طبعی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی، تو وہ غازی ہے، وہ شہید ہے، ان کو پورا اجر ملتا رہے گا۔ کسی نے صبح روزہ شروع کر دیا لیکن شدید مرض کے اٹیک کی وجہ سے اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، لیکن اللہ کے پاس اجر ثابت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، بڑی سخت لڑائی تھی، اس سے واپس ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور صحابہ سے ارشاد کیا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ تم جس وادی کو طے کر رہے ہو، جس پہاڑ پر چل رہے ہو، سب کا اجر ان کو مل رہا ہے۔ فرمایا بلکہ تمہارے پیر میں کانٹا چبھ رہا ہے اور وہ تکلیف ہو رہی تو اس کا بھی اجر ان کو مل رہا ہے، پورے اجر میں شریک ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پوری نیت کی تھی، نکلنے والے تھے، لیکن حبسہم العذر، کوئی مسئلہ ایسا آ گیا اللہ اور رسول کی نگاہوں میں تو ویلڈ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھنس گئے، نہیں نکل سکے، ان کو اجر تو ملے گا، نیت تو پوری تھی ان کی، کوشش تو انہوں نے پوری کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اجر کا معاملہ ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ جو کوئی راہ خدا میں نکل پڑے ہجرت کرتے ہوئے، اور نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ دیکھیے کیا فرمایا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کے لیے نکلنا۔ یہ نہیں کہ دکان کھولنے کے لیے نکلے تھے، نکاح کرنے کے لیے گئے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، سب اچھی چیزیں ہیں، سب بہت اچھی بات ہے، کسی میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس ہجرت کا تھوڑی ثواب ملے گا جو ہجرت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جو ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کی جاتی ہے، جس میں بدن قربان کر دیا جاتا ہے، جس میں انسان اپنی خوشیوں کا سودا کرتا ہے، اپنے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ ہجرت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، عراق سے روانہ ہو رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، صرف اور صرف انی مہاجر الی ربی، رب کی خوشنودی۔ تو وہ ہجرت اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر بہت اچھی بات ہے، یا پھر تجارت کے لیے سفر بہت اچھی بات ہے، یہ سارے اسباب پہ اجر بھی ملے گا، لیکن اس وہ مقام نہیں ملنے والا ہے، مہاجر کا مقام نہیں ملنے والا ہے۔ راہ خدا میں جو ہجرت کرتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ بعض تو اسباب پہ بہت اجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلو گے تو گویا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو، فرشتے تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں، اور بڑا اجر آپ نے ذکر فرمایا، پرندے دعا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعا کرتی، تو بہت اجر ہے۔ لیکن گھر بار چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسرے وطن میں شفٹ ہو جانا، یہ مقام تو بہت اونچا مقام ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ہی غور کرنے والی حدیث ہے، ارشاد فرمایا جو اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے سفر کرتا ہے تو پوری راہ میں راستے بھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ارشاد فرمایا راستے بھر فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ عیادت، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست، اہل تعلق بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا یہ اسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اسلام کی اچھی عادتوں میں سے، اچھی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس پہ بڑا اجر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ لہذا یہ عیادت جو ہماری زندگی سے نکل گئی نا، کہ کسی پیشنٹ کو وزٹ کرنا، ان کے پاس جانا، بیٹھنا، دعائیں دینا، یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ لہذا سفر بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ان میں سے بعض سفر پر اجر بھی مل سکتا ہے، لیکن ہجرت والا سفر بہت بلند سفر ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک خاص لہجہ ہے اصل میں
الذی نہیں ہے یہاں پہ من ہے، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، الذی یخرج من بیتہ مہاجرا، یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے تھوڑا سا، ایک عربی کی لطافت ہے۔ ومن یخرج میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص پرسنالٹی کی شخصیت تھی جس نے ایسا کیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی، ان کے بارے میں جیسے اشارہ کیا جا رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 20 سال لگاتار کوشش کیا یہ کون تھے جن کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ساری امت کے لیے خوشخبری بن گئی یہ آیت۔ تو 20 سال کی تحقیق کے بعد، ایک لمبے سفر کے بعد مجھے معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت زمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے، لیکن چند کلومیٹر ہی چل پائے تھے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کی قربانیاں تھیں، اور ان قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے دیکھیے آپ راویوں کی محنت، کیسے ان کا واقعہ معلوم کرے، کہاں تھے کیا تھے۔ 20 سال کوشش کرنا معمولی چیز نہیں ہوتی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی جانب روانہ ہو لیکن راستے ہی میں موت آ جائے تو اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ پر۔ اب آپ سوچیے اللہ پر ثابت ہو گیا تو کتنا اجر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اب جب سفر کا تذکرہ آیا تو سفر میں نماز کا مسئلہ کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہجرت کے لیے سفر ہو، تجارت کے لیے سفر ہو، جنگ کے لیے سفر ہو، بس سفر ہے، کوئی بھی مقصد سے سفر ہو تو نماز قصر کی جاتی ہے۔ وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب کبھی تم زمین میں سفر کرو، کوئی بھی سفر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ قصر نماز میں کہتے ہیں ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت سے ادا کرنا۔ فجر 2 رکعت والی ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہوگا۔ مغرب 3 رکعت والی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ رہا مسئلہ ظہر، عصر اور عشاء کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عنایت فرمائی کہ حالت سفر میں تم نماز میں قصر کرو۔ اب قصر کا مسئلہ یہ ہے، قصر کے معنی عربی میں چھوٹا کر دینا، مختصر کرنا، بہت آسان الفاظ میں مختصر کر دینا۔ تو لازمی بات ہے جو نماز مختصر کی جائے گی تو کیفیت میں تو اختصار نہیں کریں گے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ 2-4 سیکنڈ میں سورۃ الفاتحہ اعظم سورت پڑھ کے رکوع میں جانے، نہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ نماز اچھی پڑھی جائے گی لیکن ہر 4 رکعت والی نماز وہ 2 رکعت میں ادا کی جائے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ اللہ کی نعمت کو لے لو، اللہ کی نعمت کو لے لو۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں قصر کرنا ہی کرنا ہوگا، اللہ کی نعمت ہے، رعایت ہے، تم کون ہوتے اس کو ٹھکرانے والے۔ ایک کانسیپٹ ہے تشریح کا۔ لیکن امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، آپ چاہے تو قصر کریں، چاہے تو پوری پڑھیں۔ یہ تینوں ائمہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ چاہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہ رہے ہیں 4 رکعت پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں، دونوں شکلوں میں نماز ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے پاس 4 رکعت نہیں ہوگی، غلط مانی جائے گی، اعادہ کرنا ہوگا۔ امام صاحب میں عرض کر چکا ہوں نا، حدیث میں چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لے لو اللہ کی نعمت، لے لو، استفادہ کرو اس سے، تو امام صاحب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو نرمی دے تو تم کون ہوتے سختی کرنے والے۔ الگ الگ تشریحات ہے، لازمی بات ہے۔ 2 رکعت جب آپ نماز پڑھیں گے تو کچھ شرطیں، اس شرطوں میں پہلی شرط سفر کی مقدار، مسافت کتنی ہے، ڈسٹینس۔ سیدھے شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ 48 میل کا سفر ہو، مائلز، کلومیٹر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، غالباً 77 سے کچھ زائد کلومیٹر ہوتا ہے، وہ آپ حساب کر لیجئے، چیک کر لیجئے۔
لیکن مائلز میں 48 مائلز 48 مائل کا سفر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، کب سے آپ قصر شروع کریں گے؟ نماز مختصر پڑھنا ہے یعنی 2 رکعت والی نماز پڑھنا کب سے شروع کریں گے؟ آپ کی بستی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، یہ نہیں 77 کلومیٹر پہنچ کے آپ قصر کریں گے، بلکہ آپ کی بستی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اب آج کل بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، دلی، حیدرآباد، بامبے، تو دیکھیے یہ کہا گیا کہ جو شہر کے قانونی حدود ختم کر دیے گئے ہیں اس پہ شہر ختم ہو گیا سمجھا جائے گا، ایک بات۔ اب جیسے حیدرآباد ہے تو سکندرآباد اسٹیشن پہ کوئی ہے، ناپلی اسٹیشن پہ کوئی ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا، وہ شہر میں ہے بیچوں بیچ۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے بہت تحقیق کے بعد، پھر بھی اگر کوئی مفتی صاحب کچھ کہتے ہو تو آپ ان کا فتویٰ مان لیجیے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ ہیں تو آپ قصر کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایئرپورٹ حیدرآباد میں نہیں ہے، رنگا ریڈی میں ہے، آپ کا سٹی ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ ویسے بھی آپ جائیے، آپ دیکھیں کہ آرام گھر کے بعد سے ذرا جنگل شروع ہو جاتے ہیں، ریزیڈینشیل ایریا یہ نہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیسا ان کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے آپ حیدرآباد کے ایئرپورٹ سے دوسرے ہو سکتا ہے شہروں میں، جیسے بیگم پیٹ کا ایئرپورٹ تھا تو بالکل 20 شہروں میں تھا، تو دوسرے شہروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حیدرآباد ایئرپورٹ سے آپ قصر شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا ہو گیا یا عشاء کا ہو گیا، آپ پڑھ لینا چاہ رہے ہیں ایری پورٹ پہ، پلین میں مشکل ہوتی ہے، بالخصوص عصر کے مسئلے میں بڑی دقت ہوتی ہے، 2-2.5 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہو تو وقت نکل جاتا ہے، اسی لیے آپ پڑھ لینا چاہ رہے ہو ایئرپورٹ پہ تو 2 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو یہ تو شروع سفر آپ کا کب مانا جائے گا؟ بستی آپ کے نگاہوں سے اوجھل ہو، اس کے بعد آپ چلتے رہے، راستے میں رکتے رہے، نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کہیں پہنچ گئے، بامبے پہنچ گئے، آپ بنگلور پہنچ گئے ہیں، جہاں بھی آپ کو جانا ہے آپ پہنچ گئے۔ وہاں پہ کتنے دن رکنے کی نیت ہے یہ دیکھا جائے گا۔ 15 دن سے زائد رکنے کی نیت ہے تو آپ قصر نہیں کریں گے، کامل نماز پڑھیں گے۔ 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے، 10 دن، 12 دن، 5 دن، 2 دن، تو آپ قصر کرتے رہیں گے، 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں گے، وہی 4 رکعت والی ہے۔ اللہ یہ کہ آپ مقیم امام کے پیچھے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا آپ مسجد میں گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ اپنی 2 رکعت الگ پڑھ لیں، نہیں، مقیم امام کے پیچھے آپ ان کی امامت پہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ مسافر نہیں سمجھے جائیں گے، مسافر تو سمجھے جائیں گے، نماز مکمل کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ امام کی اقتداء واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو نماز کا مسئلہ ہو گیا۔ واپس جب آپ آئیں گے تو جب آپ کی بستی شروع ہو جائے گی آپ کو پھر نماز مکمل پڑھنی ہوگی، اگرچہ کہ آپ گھر نہیں پہنچے۔ جیسے آج کل ہم کار وغیرہ سے سفر کرتے اور ہم حیدرآباد میں داخل ہو گئے، کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، ہم رک کے نماز پڑھ لینا چاہتے ہیں تو 4 رکعت والی پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی بستی میں داخل ہو گئے۔ نوافل کا مسئلہ یہ ہے، نوافل نہیں بلکہ سنتیں، تو علماء نے لکھا کہ فجر کی سنتیں تو نہ چھوڑیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت دیتے تھے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی تھی کہ نہ سفر میں نہ قیام میں آپ کبھی یہ 2 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، تو یہ 2 رکعت تو نہ چھوڑیں۔ باقی جیسے ظہر میں آپ نماز سے پہلے 4 رکعت مؤکدہ پڑھتے ہیں، فرض کے بعد 2 رکعت مؤکدہ پڑھتے ہیں، عشاء میں فرض کے بعد 2 رکعت مؤکدہ، مغرب میں فرض کے بعد 2 رکعت مؤکدہ، یہ سب نفل بن جاتی ہیں۔ سچویشن ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پڑھ لیجیے۔ لیکن اب اسٹیشن پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، اس کے بعد پھر ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے اس سے اچھا ہے تو قصر نہ کر، نوافل میں لگ رہا ہے، اس سے اچھا نماز مکمل پڑھو۔ لہٰذا یہ ساری نمازیں نفل ہو جاتی ہیں، مؤکدہ نہیں رہ جاتی، سنت مؤکدہ نہیں کہلاتی حالت سفر میں، اب یہ نفل ہے۔ اب آپ ٹھہر گئے ایک جگہ، قیام ہے،
वक्त है माशाअल्लाह से अदा हुई, आप मस्जिद में जरूर पढ़िए, लेकिन स्टेशन पे है, एयरपोर्ट पे है, बस को रुका कर नमाज पढ़ रहे हैं, कार रुका के नमाज पढ़ रहे हैं, बाद बुजुर्गों को देखा वो लंबी लंबी नमाजें शुरू कर देते हैं और उसको ही तकवा समझते हैं। ये तकवा नहीं, लकवा है, ये दीन का फहम नहीं है, ये दीन का फहम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद नहीं फरमाते थे, सहाबा भी पसंद नहीं करते थे। ऊंट को रोका, भागा, 2 रकात पढ़ लिए, फिर ऊंट पे सवार होकर चल पड़े, चलते चले गए, चलते चले गए। ये नहीं कि फिर पूरे नवाफिल शुरू हो गई हो। हाँ, पहुंच गए आप शहर में, किसी रिश्तेदार के घर में, होटल में, कहीं भी आप है, गेस्ट हाउस में है, आपके पास टाइम है, आप पढ़ते रहिए। इसीलिए इकामत सफर और इंशाए सफर में फर्क किया। सफर के दरमियान, ड्यूरिंग द ट्रेवल, और सफर में मुसाफिर कहीं ठहर गया है, ये दोनों में उलमा ने फर्क किया है, मसले को अलग-अलग बयान किया। ये है नमाज में कसर। अगर और कुछ मसले हो तो अहले फतवा से आप मालूम कर लीजिए, फतवा ले लीजिए। इसके बाद एक और नमाज है और वो हालत जंग की नमाज है। जंग हो रही है तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जंग में नमाज न पढ़ो, छुट्टी नहीं, फरमाया वइन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू। जंग हो रही है और तुम नमाज क्या पढ़ो, तुम पे अटैक होने का डर है, तब भी तुमको नमाज पढ़नी होगी। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, ये अहले कुफ्र तो तुम्हारे खुले दुश्मन है, इनकी जंग इसीलिए है कि तुम नमाज से महरूम हो जाओ। ये जंग क्यों लड़ रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी से नमाज खत्म हो जाए, दीन खत्म हो जाए, ज्यादा नमाज की हिफाजत करो, नमाज तो पढ़ना है जंग में। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, तो आप सोचिए कि मैं और आप होते, हम जैसे गुनाहगार, तो हम क्या ये चाहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत छोड़कर अपनी नमाज पढ़े? हम लोग तो यही कहते हैं ना, हम जैसे गुनाहगार नाकिस मुसलमान, हम यही कहते हैं, मर जाए पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल के पीछे, कहेंगे नहीं कहेंगे? सोचिए आप, सहाबा तो सहाबा थे, वो हुजूर की इमामत कैसे छोड़ सकते? वो तो दीवाने थे, उनकी तो दुनिया ही दूसरी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज छोड़ के वो अलग अपनी नमाज पढ़ ले, ये तो मेरी बहुत बड़ी कुर्बानी थी, वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको हालत जंग में जो नमाज पढ़ने का तरीका इनायत फरमाया, वो एक सुन्नत बन गई। ऐसे हालात में इसी तरह नमाज पढ़ी जाएगी, जंग हो रही हो। अभी जैसे हमारे भाई फलस्तीन में 2-4 हुए थे, वो क्या है, वो इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना व इज़ा कुन्त फीहिम, ए रसूल जब आप उनके दरमियान हो, फअक़म्त लहुमुस सलाता, तो आप नमाज कायम कर ले उनके लिए, और 2 ग्रुप बना दें। फलतकुम ताइफतुम मिनहुम माक, एक ग्रुप आपके साथ इक्तिदा में नमाज शुरू कर दे, और दूसरा ग्रुप क्या करे, वलियाखुज़ू अस्लिहतहुम, कि वो अपना, ये ग्रुप तो नमाज में आप यूं समझ लीजिए कि 1000 सिपाही हैं, तो 500 तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज शुरू कर देंगे, 500 लड़ते रहेंगे, डिफेंस करते रहेंगे, जंग जारी रहेगी। वलियाखुज़ू अस्लिहतहुम, अपने हथियार को पकड़े रहेंगे, वो भी डरा नहीं होंगे। अब उसके बाद 2 रकात पढ़नी है ना, जोहर की असर की, 2 ही नमाजें मैदानी जंग में आती थी। रात में जगह नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में अंधेरा हो जाता था, और वैसे चोर भी नहीं थे जैसे आजकल के सिपाही चोर होते हैं, रातों में चोरों की तरह मारते। दुश्मन भी बहुत शरीफ हुआ करता था उस जमाने का, आज के दुश्मन की तरह जलील नहीं हुआ करता था। तो दिन की जंग होती थी, तो दिन में 2 ही मसले होंगे, जोहर का होगा और असर का। तो 4 रकात वाली नमाज कितनी पढ़ी जाएगी? 2 रकात असर में। तो फरमाया, देखो पूरी तरतीब समझ ले, हम लाजमी बात है, इसको जरूरत पड़ेगी तो तफसील से समझना पड़ेगा। फैजा सजदू, जब पहली पार्टी, पहला ग्रुप जो हुजूर के साथ शामिल है, पहली जमात, वो सजदा कर ले, फलियकुनु मिन वराइकुम, और फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक के 2 सजदे हो गए। पहली रकात के 2 सजदे जब हो गए, तो फिर ये लोग पूरे के पूरे नमाज छोड़ देंगे या तोड़ देंगे, जो भी आप कहिए, लेकिन ना टूटेगी और ना ही नमाज टूटने के अहकाम होंगे।
سجدے کے بعد وہ نکلیں گے، ہتھیار لے لیں گے، ہتھیار لے کے وہ دشمن کے پاس پہنچ جائیں گے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، جو گروپ رہ گیا تھا وہ آئے گا. لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز شروع نہیں کی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دیں گے. سیکنڈ رکعت میں وہ شامل ہو گئے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور یاد رکھو احتیاط برتتے رہنا، ہتھیار قریب میں رکھنا، غافل نہ ہونا. کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. یہ اہل کفر چاہتے ہیں تم ایک لمحے کے لیے اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر دفعتاً واحدہ اٹیک کر دیں. لہذا غافل نہ ہو، اپنے ہتھیار قریب رکھ کر نماز پڑھنا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے، رکوع فرمائیں گے، سجود فرمائیں گے، قاعدہ ہوگا، پھر سلام پھیر لیں گے. 2 رکعت ہو گئی. تو جب ان کی تو ایک ہی رکعت ہوئی پیچھے والوں کی، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، مضبوط جس کو کہتے ہیں نا. یہ کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ لیں گے، پڑھ کر سلام پھیر لیں گے. اب جب یہ سلام پھیر لیں گے تو یہ میدان جنگ میں اتر جائیں گے، اور جن کی ایک رکعت ہوئی ہے دوسری باقی ہے وہ آئیں گے، وہ آ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے. حضور کی محمد ختم ہو گئی، مل گئی ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا آرام کرنے چلے جائیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی محاذ سمجھانے کے لیے چلے جائیں، فارغ ہو جائیں گے اللہ کے رسول. یہ بچے ہوئے لوگ جو ایک رکعت پڑھے تھے آ کر اپنی سیکنڈ رکعت کمپلیٹ کریں گے. میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے ان کی عین خواہش ہے کہ ایک لمحے کے لیے تم غافل ہو، تمہاری گردن اڑا دیں، لیکن نماز کی چھٹی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ. نماز کی چھٹی نہیں دے رہا. نماز کی چھٹی دے دی رہتی نا، راہ خدائی میں تو لڑ رہے تھے تو ٹھیک ہے نماز کل پڑھ لینا، جنگ ختم ہونے کے بعد پڑھ لینے کا نہیں. نماز تو تم کو ہر حال میں پڑھنا ہے. فرمان وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. ایک بات اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ چونکہ یہ فرمایا نا ایک لمحے کی بھی غفلت ہو تو یہ تم پر حملہ کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی. لیکن اگر دیکھو کوئی پریشانی ہو گئی، بارش ہو رہی ہے، حالات بگڑ گئے تو جنگ روکی جا سکتی ہے. ایسا مت سمجھ لو جنگ ہو نہیں ہونا ہے، تم بات کر کے امن کر سکتے ہو، جنگ روک سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعدد مقامات پر کہا جب کبھی دشمن امن کی بات کرے تو پھر ان جنحوا للسلم فجنح لها، تم بھی امن کی بات کرنا. جنگ اسلام پسند نہیں کرتا، جنگ کو اسلام پسند نہیں کرتا. مسلمانوں پر جب جنگ لاد دی جاتی ہے تو پھر مسلمان گھروں میں نہیں بیٹھتے، تو لڑتے. عیسائی مذہب کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک گال پہ مار دوسرا گال پیش، نہیں، ڈیفنس کریں گے، ہم حفاظت کریں گے. اور ہماری جان، ہمارا مال، آل اولاد، عزت سب اللہ کی نعمت ہے، اس کو بچانے کی ہم کوشش کریں گے، آخری لمحے تک کوشش کریں گے. جب مریں گے تو انشاءاللہ شہید مریں گے. یہ ہے. اور میں دیکھو جنگ روکی جا سکتی ہے، لیکن جنگ رک بھی جائے تو خود و خدرت کو پہنچاتا رہنا. ایسا نہ ہو وہ تم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے منکروں کے لیے ذلت کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ظلم کرتے اور نہ بوڑھوں کو دیکھتے، نہ بچوں کو، نہ خواتین کی عزت کا خیال کرتے ہیں، بس ہتھیار چلانا جانتے ہیں. تو پھر وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے. ذلت کے عذاب سے ان کو اللہ تعالیٰ دوچار کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اور جب یہ حالات ختم ہو جائیں اور تم نماز جب قضا کر لو، نماز ادا کر لو، تب بھی یاد رکھو اللہ کو خوب یاد رکھنا. قیاماً کھڑے ہوئے، قعوداً بیٹھے ہوئے، عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اپنے پہلو پہ جب لیٹے ہوئے ہوں. اللہ کو یاد رکھنا، اور اللہ کی یاد ہی کے لیے نماز ہے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ بندہ اپنے مولا سے غافل نہیں ہے. لہذا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو الیکٹرک کا پاور کا کنیکشن ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، یہ بے جان وائرنگ نہیں ہے، اس میں جان میں پاور دوڑ رہا ہے. لہذا وقتاً فوقتاً تم کو نماز پڑھنا ہے، جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
جب اطمینان ہو جائے تو نماز بھی اطمینان کے ساتھ پڑھو، پوری نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ نماز اہل ایمان پر وقتوں کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے، کتابا موقوتا، فجر کے وقت کے ساتھ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز مقرر فرما دی۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر ابتدائی وقت بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل امین نے انتہائی وقت بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کر دی۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وقتوں کے ساتھ ایمان والوں پر نماز فرض کر دی گئی، تو اب اپنے اوقات میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے معنی وہ مومن نہیں ہے۔ مومنوں کا فرض ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے طے کر دیا کہ وہ پولیس جو ہے اپنے یونیفارم میں رہے، اب کوئی سول ڈریس میں ہے تو پولیس نہیں ہے، لازمی بات ہے، اسی لیے سول ڈریس میں پھر رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ ایمان والوں کے لیے نماز فرض کر دی، تو پھر اگر کوئی اوقات میں بھی ضائع کر رہا ہے، رات میں ایک ساتھ قضا کر لیتا ہے، تب بھی ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم لوگ تعویلات کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ ہے، قضا کر لو گے تو ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ سخت ہے۔ اور پھر یہ نماز کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز نہیں ہے تو مشرک کو فرمایا۔ اور واقعہ یہ ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں، ہر دلیل پہ اپنی پیشانی رگڑتا ہے وہ، جس کی زندگی میں نماز ہے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ۔ نماز کے لیے یاد رکھیے یہ ساری کوششیں، جد و جہد، ہجرتیں، جہاد، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے، سب نماز کے قیام کے لیے ہے۔ اور نماز کو چھوڑ کر امت کہاں چلی گئی؟ کون کون سے بکواس ہے، جلوس، اچھلنا کودنا، ناچنا گانا۔ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان مقرروں پر جو ایسے موقعوں پر لوگوں کو روک کر نماز کی طرف آمادہ نہیں کرتے۔ نماز کے لیے امت کھڑی کی گئی، اس امت کی شان نماز میں ہے، اس امت کی ترقی نماز میں ہے، اس امت کی آئیڈینٹیفیکیشن، تشخص جس کو آپ کہتے ہیں وہ نماز میں ہے۔ نماز نہیں ہے تو پھر یہ امت نہیں ہے، اس حقیقت کو لوگ سمجھے۔ اب آپ نمبر دے لیجیے کہ وقت میں کتنی نمازیں ہوئی دن میں، اب آپ نمبر دے دیجیے، ہر نماز کا 2 نمبر رکھیے اور ہر شام میں دیکھیے 10 نمبر میں سے کتنے نمبر ملے۔ جن صاحب نے 2 ہی نمازیں وقت پہ پڑھی ان کو بس 40% ملے نمبر، 60% ضائع ہو گئے۔ جنہوں نے 5 نمازیں ضائع کر دی وہ 0% پہ جنت کی امید بھی نہ رکھیں۔ پھر وہ یہی دنیا میں جو کھا پی کے دعوتیں اچھل کود کے ختم کر لے، نہ زندگی ختم کر لے، آخرت کے سلسلے میں نہ تصور کرے فری میں مل جانے والی ہے۔ اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، پہلا معاملہ نمازوں کا، اور نمازوں کا نام عمل پیش ہوگا تو فرائض میں کوتاہیاں نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نوافل سے ان کوتاہیوں کو پر کر دو۔ نوافل کے ذریعے سے جو بلینکس آ گئے ان کو فل اپ کر دو۔ یہ اس کے بعد پھر آگے بڑھے گا معاملہ، نماز ہی نہ ہو تو قدم کھٹک کر رہ جائیں گے۔ پوری کوشش کی جائے، ہم سب کی ذمہ داری، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بچوں کے دل و دماغ پر طاری کرنے کے سب کچھ ہو سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ بیمار ہو بیٹھ کے پڑھو اور بیمار ہو لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وہ عبادت ہے جو بندے مومن کی معراج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ اس کو فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے دھیان کر لینا ہے، توجہ دے لینا ہے اور بیٹھ کے تھوڑا مراقبہ کر لینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پیر بنے ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے وقتوں پر، پیر بنے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ کا کاروبار چلا رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیجیے، مت جائیے آپ ان کے پاس، آپ کو گناہ ہوگا، آپ شیطان کے چیلوں کے پاس جا رہے ہیں۔
اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے دوسرے بزرگ آئے ہوئے تھے، وہ جن سے ملنے کے لیے آئے تھے ان کی کل عمر 24 سال تھی. لہذا فجر میں وہ جب آئے جن کی عمر 24 سال ہے، جو میزبان ہے بڑے اللہ والے ہیں، وہ جب فجر میں آئے تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ چکے تھے، تکبیر تحریمہ ہو گئی تھی. تو دوسرے بزرگ آئے ہوئے تھے جو مہمان ہیں، انہوں نے نماز کے بعد کہا کیا ہوا، لوگوں کو پیر بنے پھرتے ہیں اور نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تو میزبان کہنے لگے حضرت نماز نہیں چھوٹی میری، تکبیر تحریمہ چھوٹی، نماز نہیں چھوٹی. تو کہا تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری نماز چھوٹ گئی تو میں یہاں بیٹھا رہتا تھا، مجھے دیکھتا تھا تمہیں، میں نکل گیا ہوتا تھا اس مجلس سے، میں نکل گیا ہوتا تھا. جتنے لگاتے ہیں نا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بھی نسبتوں کا احترام ہے، میں بھی نسبت رکھتا ہوں، لیکن لگاتے ہیں قادری، ساوری، چشتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو بے نمازی کا جھوٹا اور خنزیر کا جھوٹا برابر ہے. امام احمد ابن حنبل کے مسلک کے حامل ہے وہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. کہاں کے قادری بن گئے تم، ایسا تو قادری بھی نہیں ہوتا ہے. نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی زندگی میں اپنے مریدوں میں نماز پیدا کرو، اوقات کے ساتھ نماز قضا نہیں کرنا. بہترین شکل ہے اولین وقت میں پڑھ لے تاکہ آگے سستی کے شکار نہ ہو. جیسے ہی وقت اذان نہیں ہوئی نماز سے فارغ ہو جائے اور اپنا کام پھر کرتے رہے. اس میں مجھے حیرت ہوئی، عربوں کے پاس کہ سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی، 12:30 ہی کو 12:35 پہ اذان ہوئی، ختم. آدھا پیپر کسی نے پڑھا تو وہیں روک دیجیے، وہیں ہٹا دیتا ہے. اس کے بعد سب پہلے نماز پڑھتے پھر چل رہے، پھر کاروائی جلسے کی چل رہی ہے. اور ہمارے پاس عالم یہ ہے کہ چل رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے، مغرب سے شروع ہوا، رات کے 11 بج رہے، 10:30 12، نماز کا کوئی تذکرہ نہیں. نماز قائم کرنے کے لیے جلسہ ہے، نہ کہ جلسہ نماز تباہ کرنے کے لیے. ظہر کا وقت ڈھلتا جا رہا ہے، بیانات چل رہے ہیں، سالانہ جلسہ، مقابلے، نعتیں، 3 بج رہے ہیں، پڑھے 3 ہو رہے ہیں، ظہر کی نماز نہیں ادا کی. پہلے نماز پڑھو پھر اس کا دوبارہ شروع کرو. اتنا اہم جلسہ ہے نماز، وہ انتہائی اہم چیز ہے. اس کی اہمیت کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. حضرت عمر فرماتے تھے نماز تو وہ پلر ہے کہ جس نے نماز کے ستون کو ضائع کر دیا تو پورے دین کو ضائع کر دیا، ختم، اسے کوئی توقع مت رکھو. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اجاگر فرمایا. جنگیں تو سب لڑ رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی آئے، ان کو بھی چوٹ لگ رہی ہے، دور دراز سے آئے، بدر میں تو وہ بھی 70 مرے. تو لہذا جنگیں ہو رہی ہیں تو مسلمان کا کیا امتیاز ہے؟ مسلمان کا امتیاز یہ ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، یہ ایک امتیاز ہے. اللہ کے لیے میرا سب کچھ ہے تو میں نمازیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم سے مدبھیڑ ہو جائے تو تم سست نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر ڈھیلا پن نہ آ جائے. کیوں؟ دیکھو، ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. اگر تم کو الم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. جیسی تکلیف تم کو ہو رہی ہے ان کو بھی، زخم تو ان کو بھی لگ رہا ہے نا، ان کا بھی آدمی مر رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے وہ امید باندھے ہوئے ہو جس امید سے وہ شخص محروم ہے. وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ بس دنیا کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بس مالی فائدے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بس تنخواہ کے لیے، سیلری کے لیے لڑ رہا ہے. تمہارے اور اس میں فرق یہ ہے کہ تم راہ خدا میں ہو اور وہ اپنے نفس کی راہ میں ہے، اپنے پیسوں کی راہ میں ہے. اس حقیقت کو سمجھو، ورنہ تکلیف تو دونوں کو ہو رہی ہے، مشقت تو دونوں کو ہو رہی ہے، بھوک دونوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، قتل دونوں کو ہونا پڑ رہا ہے. فرق کرنے والی چیز تعلق مع اللہ ہے، یاد رکھیے، تعلق مع اللہ. میں بھی روٹی کھا رہا ہوں، کافر بھی روٹی کھا رہا ہے، لیکن میں اس روٹی سے وہ امید رکھتا ہوں اللہ سے اجر مل جائے کہ میں بے ایمانی کی نہ کھاؤں، ظلم کی نہ کھاؤں، چرا کی نہ کھاؤں. اللہ سے تعلق، یہ ہے مومن کی شان. ورنہ تجارت وہ بھی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، ملازمت وہ بھی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، بلکہ بسا اوقات میرے تو زیادہ پابند وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے نہیں. وہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
لیکن اس کی تعلیم برائے تعلیم ہے. میرا بچہ پڑھے تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، رب کے نام کے ساتھ پڑھتا ہے، رب سے جڑنے کے لیے، اپنے مولا سے جڑنے کے لیے پڑھتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے. ہر کام میں اس کی دنیا میں جتنے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اس میں حکمت ہے، لاجک ہے. اور یہ دین میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ مسلمان ممتاز ہوتا ہے. مرتا بھی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ، جیتا بھی ہے تو غازی ہو کر جیتا ہے. اس حقیقت کو ہم سمجھیں، اور اس حقیقت کو جو سمجھ گیا وہ نماز ضائع نہیں کرتا، وہ نماز ضائع نہیں کرتا، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. نمازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ واصطبر علیہا، نماز قائم کرو مستقل مزاجی کے ساتھ. اور فرمایا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، نماز کی تربیت کرنا، نماز پر لے آنا. ہماری شوکت نماز میں ہے، ہماری ترقی نماز میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے جلوس سے ہماری شوکت ہوگی، نہیں ہوگی، نمازوں سے ہوگی، مسجدوں سے ہوگی. مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، آپ کا دشمن جہاں آپ چپل اتارتے وہاں لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا کہ پھوٹتے ہوئے جاؤ، دم کرتے ہوئے جاؤ. تمہارا تعلق معبود حقیقی سے بڑا گہرا ہے، وہ خود سمجھے گا. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں حقیقت میں نماز لا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.